ہند بنت عتبہ کون تھی؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ کیوں چبایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معزز خواتین و حضرات، تاریخ اسلام کے بعض واقعات صرف پڑھے نہیں جاتے بلکہ اگر انہیں درست انداز میں بیان کیا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے لمحے آج ہماری زندگی کے سامنے بیت رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے جا رہے ہیں عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دردناک لرزہ خیز واقعے کی طرف جس نے مدینہ کی فضا کو غم میں ڈبو دیا تھا۔ وہ کون سا انتقام تھا جس نے ہندا کو اس حد تک پہنچایا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ چبا دیا؟ پھر ہم یہ بھی جانیں گے کہ حضرت حمزہ کو کہاں دفن کیا گیا اور جب برسوں بعد ان کی قبر کھودی گئی تو کیا منظر سامنے آیا۔ یہی نہیں، اس ویڈیو میں ہم اس لمحے کا ذکر بھی کریں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب چچا اور عظیم صحابی حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قسم کھائی تھی۔ ناظرین، یہ ایک ایسا دردناک اور دل ہلا دینے والا واقعہ ہے جسے سن کر ہر صاحب دل کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور ایمان مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ہماری یہ کاوش آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے اور معلوم بھی ہوتا رہے۔ ناظرین، اس عظیم اور دردناک واقعے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس کردار کو سمجھنا ہوگا جس کا نام تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ کے لیے ثبت ہو چکا ہے۔ ہند بنت عتبہ، قبیلہ قریش سے تعلق رکھنے والی یہ خاتون، ان کا سلسلہ نسب یوں ہے: ہند بنت عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ ہند کا باپ عتبہ بن ربیعہ قریش کا نہایت معزز سردار اور رئیس زادہ تھا۔ مکہ کے بڑے بڑے فیصلوں میں اس کی رائے کو خاص اہمیت دی جاتی تھی۔ ابتدا میں ہند کا نکاح فاقہ بن مغیرہ المخزومی سے ہوا، لیکن کسی وجہ سے دونوں میں شدید اختلافات پیدا ہوئے اور یہ رشتہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ہند ابو سفیان بن حرب کے عقد میں آئیں، جو قبیلہ بنو امیہ کے مشہور سردار اور مکہ کے طاقتور ترین افراد میں شمار ہوتے تھے۔ ناظرین، عتبہ، ابو سفیان اور ہند، یہ تینوں اسلام کے سخت ترین مخالفین میں شامل رہے ہیں۔ وہ اسلام کی غیر معمولی اور تیز رفتار ترقی کو نہایت رشک اور غصے کی نگاہ سے دیکھتے تھے، حتی الامکان اس کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرتے، اور ان سب کا سردار ابو جہل تھا جس کے زیر اثر یہ تمام لوگ اسلام کے خلاف ایک متحدہ محاذ بنائے ہوئے تھے۔ جب غزوہ بدر پیش آیا، جو اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ تھا، تو اس جنگ میں قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ اسی معرکے میں ابو جہل قتل ہوا اور عتبہ بن ربیعہ بھی مارا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے قریش کی قیادت کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ ابو سفیان بن حرب، جو عتبہ کے داماد تھے، ابو جہل کی جگہ مکہ کے سردار بن گئے اور ان کی سیادت قریش میں مسلم ہو گئی۔ ناظرین، بدر کے بعد جتنے بھی مارکے پیش آئے، ان سب میں ابو سفیان بن حرب پیش رہے۔ ان کے دل میں بدر کی شکست کا انتقام بہت بھڑک رہا تھا۔ بالآخر یہی جوش انتقام غزوہ احد کا سبب بنا، اور اس موقع پر ابو سفیان اکیلے نہیں آئے بلکہ ان کی بیوی ہند بنت عتبہ بھی ان کے ساتھ میدان میں اتری۔ ہند اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے اس جنگ میں شریک ہوئی تھی، اور آگے چل کر انہوں نے سنگ دلی اور خونخواری کا ایسا خوفناک منظر پیش کیا جس کا تصور بھی آج کے انسان کے جسم کو لرزہ بر اندام کر دیتا ہے۔ ناظرین، یہ مکمل واقعہ سیرت کی کتابوں میں یوں بیان ہوا ہے کہ 17 شوال 3 ہجری میں جب غزوہ احد پیش آیا تو غزوہ احد میں مسلمانوں کے لشکر کی قیادت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے تھے، اور صحابہ کی تعداد تقریباً 700 تھی، اور کفار دشمن کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے، اور مشرکین کی تعداد تقریباً 3000 تھی۔ اللہ کے رسول نے ایک پہاڑی جبل روما پر 50 تیر اندازوں کو یہ ذمہ داری سونپی کہ آپ وہاں سے ہرگز نہ ہٹیے گا جب تک آپ کو نیا حکم نہ مل جائے۔ جب جنگ شروع ہوئی اور کفار کے بہادر جنگجو قتل ہونے لگے اور انہوں نے پسپائی اختیار کی، اس پر درے والوں نے سوائے 3 افراد کے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ دشمن نے درہ خالی دیکھا تو پہاڑ کے پیچھے سے گھڑ سوار دستوں کے ذریعے حملہ کر دیا۔ ناظرین، دشمن کے اس دستے کے سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یوں جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔
میدان جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ جس جانب نکلتے دشمنوں کی صفیں الٹ دیتے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے ہوئے دشمن کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے تھے۔ ارطاح بن شرجیل کو قتل کرنے کے بعد صبا بن عبد العزا ابشانی ان کے سامنے آیا۔ یہ شخص بڑا بہادر تھا اور ابو نیار کی کنیت سے معروف تھا۔ حضرت حمزہ نے اسے پکار کر کہا، او ام انمار کے بیٹے، کہاں جاتے ہو؟ ادھر آؤ، ذرا دو ہاتھ کر لیں۔ یہ سن کر وہ ہنکارتا ہوا آپ کی جانب بڑھا۔ دونوں بہادر بھی تھے اور جنگ کے رموز و اسرار سے بھی خوب واقف تھے، لہٰذا دونوں ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے۔ حضرت حمزہ نے ایسا کاری وار کیا کہ ابو نیار پہلے وار میں ہی ڈھیر ہو گیا۔ جنگ بدر میں حضرت حمزہ کے ہاتھوں قریش کے معزز گھرانوں کے بہت ذی وقار سردار موت کے گھاٹ اتر چکے تھے۔ ناظرین، اب مکہ سے چلتے ہوئے جبیر بن مطعم نے اپنے حبشی غلام وحشی بن حرب سے کہا تھا، اگر تم جنگ میں حمزہ بن عبد المطلب کو قتل کر دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ جبیر بن مطعم کا چچا طعیمہ بن عدی جنگ بدر میں حضرت حمزہ کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ وحشی کو اس کے آقا کے علاوہ قریش کے بہت سے دیگر سرداروں نے بھی انعام کا لالچ دیا تھا۔ خاص طور پر سالار لشکر ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ نے وحشی کو یہ کارنامہ سر انجام دینے کی ترغیب دلائی۔ مکہ سے چلتے وقت حضرت حمزہ کی شہادت تک جب بھی ہندہ کو وحشی نظر آتا وہ اسے کہتی، اے وحشی، تو ہمارا سینہ ٹھنڈا کر دے، ہم تجھے خوش کر دیں گے۔ وحشی حضرت حمزہ کے مقابلے پر آنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، مگر اس کے پاس ایسا فن تھا جس پر اعتماد کرتے ہوئے اس نے حضرت حمزہ کو قتل کرنے کی پلاننگ کی۔ وہ دور سے نشانہ باندھ کر اس مہارت سے نیزہ پھینک سکتا تھا کہ اس کا نشانہ خطا نہیں ہوا کرتا تھا۔ اور ناظرین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت حمزہ اپنی بہادری کی وجہ سے زرہ نہیں پہنا کرتے تھے۔ صبا بن عبد العزا کو قتل کرنے کے بعد حضرت حمزہ کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گئے۔ اٹھنے لگے تو پتھر کی اوٹ سے وحشی نے نیزہ پھینکا جو ان کی ناف کے نیچے لگا اور جسم سے پار ہو گیا۔ انہوں نے اپنے قتل کو دیکھ لیا، زخم کھا کر وہ لڑکھڑاتے ہوئے گرے اور اس کے باوجود ہمت کر کے اٹھے اور اپنے قاتل کی طرف بڑھنا چاہا، مگر پھر گر کر شہید ہو گئے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ سیدنا حمزہ کی شہادت پر کفار نے بے پناہ خوشیاں منائی۔ ہندہ نے حضرت حمزہ کے لاش کا مسئلہ کیا، ناک، کان اور پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکال کر چبا ڈالا۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھی اور اس نے فی البدیہہ اشعار پڑھے، ہم نے تم سے یوم بدر کا بدلہ لے لیا ہے، اور ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کے شعلے تو بھڑکتے ہی ہیں۔ مجھے اپنے باپ عتبہ کے قتل پر اور اپنے بھائی ولید اور چچا شیبہ اور بیٹے بکر کی جدائی پر صبر اور چین نہیں آتا تھا۔ آج میرا دل مطمئن ہو گیا ہے، میں نے اپنی مانی ہوئی نظر پوری کر لی ہے۔ اے وحشی، تو نے میرے سینے کا غم دور کر دیا اور میرے دکھوں کا مداوع کر دیا۔ وحشی کے احسان کا شکر ساری عمر کے لیے میرے اوپر واجب ہو گیا، جو میں ہمیشہ ادا کرتی رہوں گی یہاں تک کہ میری ہڈیاں قبر میں گل سڑ جائیں۔ ہندہ بنت عتبہ کے اشعار کا جواب اس کی ہم نام صحابیہ حضرت ہندہ بنت اساسہ بن عباد نے دیا، جن کا ذکر ابن حشام نے اپنی تاریخ میں یوں کیا ہے۔ ان اشعار میں پہلا شعر یہ ہے، تم بدر میں بھی ذلیل و رسوا ہوئی اور بدر کے بعد بھی ذلت و ذلت تیرا مقدر ٹھہری۔ اے بہت غیبت کرنے والی بڑے کافر کی بیٹی، حضرت حمزہ کی شہادت تاریخ انسانی کے ان واقعات میں سے ہے جن کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس واقعے میں بغض اور کینہ کی بدترین مثال اور سنگ دلی اور شقاوت کا بدترین نمونہ نظر آتا ہے، اور صبر و استقامت اور تقوی و عزیمت میں پوری عظمت کے ساتھ جلوہ افروز حضرت حمزہ پورے قد و قامت کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو وضاحت کرتے چلیں کہ حضرت حمزہ کے کلیجہ چبانے والی روایت نہایت کمزور ہے۔ معزز ناظرین، یہاں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کوئی عام صحابی نہیں تھے، آپ رسول اللہ کے چچا بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کی ذات کفار مکہ کے لیے بہت بڑا خوف بن چکی تھی۔ حضرت حمزہ کو اللہ اور اس کے رسول کا شیر کہا جاتا تھا۔ میدان جنگ میں آپ کی للکار سن کر بڑے بڑے سورما پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے۔ بدر کی جنگ میں قریش کے کئی بڑے سردار حضرت حمزہ کے ہاتھوں ہی جہنم واصل ہوئے، اور یہی وہ مقام تھا جہاں سے کفار کے دلوں میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ جنگ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عظیم اور محبوب چچا کی لاش کے ٹکڑے میدان جنگ میں بکھرے ہوئے دیکھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرط غم سے آپ ایسے بے قرار ہوئے کہ تمام صحابہ بھی رونے لگے۔ اللہ کی رحمت
تمہارے اوپر سایہ فگن ہو، تم رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے تھے اور ہر خیر کے کام میں سبقت لے جاتے تھے، اور اگر مجھے صفیہ کے غم اور رنج کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہارے جسم کے ٹکڑے یوں ہی میدان جنگ میں چھوڑ دیتا تاکہ انہیں درندے اور پرندے کھا جائیں اور تم قیامت کے دن انہی کے پیٹ سے اٹھائے جاؤ۔ خدا کی قسم میں تمہارے بدلے میں کفار کے 70 آدمیوں کا مسئلہ کروں گا۔ یہ الفاظ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا کے غم اور شہادت کی خبر دیکھ کر۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارادے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وحی کے ذریعے تذکیر کی گئی اور فرمایا گیا، اگر تم سزا دو تو ویسی ہی سزا دو جیسی تمہیں اذیت پہنچائی گئی ہے، اور اگر تم صبر کرو تو بلا شبہ صبر کرنے والوں کے لیے صبر بہت ہی اچھا مقام ہے، اور تم صبر کرو اور تمہارا صبر کرنا خالص اللہ ہی کے لیے ہے۔ ابن کثیر اور امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں سورہ نحل کی ان آیات کا شان نزول اسی واقعے کو بیان کیا ہے۔ اس حکم ربانی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ ترک کر دیا اور قسم کا کفارہ ادا فرمایا۔ نہ صرف یہ کہ بلکہ آپ نے مسئلے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا اور حکم دیا کہ مسئلہ کرنا ہرگز جائز نہیں، حتیٰ کہ باول کتے کا بھی تم مسئلہ نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ کا دل سخت غمگین تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین بھی کی اور آپ کے زخم پر مرہم بھی رکھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے جبرائیل امین نے خوشخبری سنائی ہے کہ حمزہ بن عبد المطلب کو 7 آسمانوں پر جنت الفردوس میں اسد اللہ اور اسد الرسول کا لقب دیکھ کر لکھ دیا گیا ہے۔ حضرت حمزہ کی بہن حضرت صفیہ بنت عبد المطلب جنگ کی خبر سننے کے لیے مدینہ منورہ سے احد کی جانب روانہ ہوئی۔ جب رسول اللہ کو پتہ چلا، آپ نے حضرت صفیہ کے بیٹے حضرت زبیر کو حکم دیا کہ وہ انہیں میدان جنگ سے دور ہی رکھیں اور مدینہ واپس لے جائیں، کیونکہ اگر وہ اپنے بھائی کی مسلح شدہ لاش کو دیکھیں گی تو صبر کا بندھن ٹوٹ جائے گا۔ جب ان کے بیٹے نے انہیں واپس جانے کے لیے کہا تو انہوں نے فرمایا، میں اپنے بھائی کے بارے میں ساری خبر سن چکی ہوں، میں جانتی ہوں یہ اللہ کی راہ میں دی گئی قربانی ہے، میں جاہلیت کے طور طریقوں سے متنفر ہوں، میں نہ بین کروں گی نہ گریبان پھاڑوں گی۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں میدان جنگ میں آنے کی اجازت دے دی۔ جب بہن نے عزیز بھائی کے جسم کے ٹکڑے دیکھے تو آنکھوں سے اشکوں کا سیل رواں جاری ہو گیا، مگر زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ بار بار نکلے۔ پھر اللہ سے التجا کی، اے اللہ، یہ قربانی تیری راہ میں دی گئی ہے، تو اسے قبول فرما لے۔ اس کے بعد حضرت صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے واپس مدینہ چلی گئی۔ حضرت حمزہ کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا گیا اور کفن پہنا کر جنازے کے لیے صفوں کے سامنے رکھا گیا۔ حضرت صفیہ نے جاتے ہوئے اپنے بیٹے زبیر کو 2 چادریں دی تھی اور فرمایا تھا، اپنے ماموں کو ان چادروں میں کفن دے دینا۔ حضرت زبیر نے دیکھا ایک انصاری صحابی شہید ہو گئے ہیں جن کے جسم پر معمولی کپڑے ہیں۔ انہوں نے ایک چادر میں اپنے ماموں کو کفن دیا اور دوسری چادر سے انصاری صحابی کو کفن دیا۔ ایک روایت کے مطابق سب شہداء کے جنازے ایک ساتھ ہی پڑھائے گئے، جبکہ ایک دوسری روایت کے مطابق رسول اللہ نے سب سے پہلے حضرت حمزہ کا جنازہ پڑھایا، پھر ہر شہید کو باری باری لایا جاتا اور حضرت حمزہ کے سامنے رکھ دیا جاتا اور ہر ایک کی نماز جنازہ رسول اللہ کی ابتدا میں پڑھی جاتی۔ اس طرح حضرت حمزہ کا جنازہ 70 مرتبہ پڑھا گیا۔ صحابہ کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا۔ حضرت حمزہ کو ان کے بھانجے عبداللہ بن جحش کے ساتھ ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے حضرت معصب بن عمیر بھی ان کے ساتھ ہی دفن کیے گئے تھے۔ ناظرین، آج بھی احد پہاڑ کے دامن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ اور دیگر شہداء احد کی قبریں موجود ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہزاروں سال نہیں بلکہ لاکھوں عاشقان رسول حاضر ہوتے ہیں، ان عظیم شہیدوں کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کی قربانیوں کو یاد کر کے اپنی ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ اور ناظرین، تاریخ و سیرت کی معتبر روایات میں یہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں کسی سرکاری کام کے سلسلے میں بعض شہداء احد کی قبریں اتفاقاً کھل گئی۔ جب لوگوں نے کھلی ہوئی قبریں دیکھی تو ایک حیران کن منظر ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ شہداء احد کے اجسام بالکل تر و تازہ تھے، گویا انہیں ابھی دفن کیا گیا ہو، اور ان کے جسموں میں خون کی روانی محسوس کی جا سکتی تھی۔ یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے ایک شخص کا پھاوڑا حضرت حمزہ کے پاؤں کو لگا تھا تو اس جگہ سے خون جاری ہو گیا، جیسے زندہ جسم سے خون نکلتا ہے۔ ناظرین، یہ منظر اس حقیقت کی گواہی دیتا ہے جسے قرآن کریم نے واضح الفاظ میں بیان فرمایا، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، مگر ہم ان کی زندگی کے بارے میں ادراک نہیں کر سکتے۔
ناظرین، یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ ابو سفیان اور ہندا کے یہ تمام واقعات اسلام قبول کرنے سے پہلے کے ہیں، یعنی وہ اس وقت تک مسلمانوں کے سخت مخالف تھے اور اسلام کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے شدید ناراض اور حسد کرتے تھے۔ رسول اللہ کو اس عمل سے جو صدمہ پہنچا اس کا اندازہ لگانا واقعی مشکل ہے، لیکن ناظرین ایک اور چیز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیشہ نمایاں رہی، وہ یہ کہ ایسی سخت اور دل خراش صورتحال میں بھی آپ کی پیشانی پر رحم و شفقت کی جھلک کبھی کم نہیں ہوئی۔ چنانچہ جب مکہ فتح ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بیعت لینے کے لیے بیٹھے تو مختلف خواتین آئیں، جن میں بعض شریف اور معزز گھرانوں کی خواتین تھیں اور سب نے نقاب پہنا ہوا تھا۔ ہندا بھی اسی وقت نقاب پہن کر سامنے آئی۔ یہ نقاب صرف روایت کے مطابق اس لیے نہیں تھا کہ عورتیں اپنی حفاظت کریں، بلکہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کوئی انہیں پہچان نہ پائے، کیونکہ وہ اس وقت تک اسلام قبول کرنے سے انکاری اور دشمنان اسلام کی بہت بڑی حامی تھی۔ ناظرین، بیعت کے وقت ہند بنت عتبہ نے نہایت دلیری اور بے باکی سے باتیں کی جو یوں تھی۔ ہند نے کہا، یا رسول اللہ، آپ ہم سے کن باتوں کا اقرار لیتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا، خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ ہند نے جواب دیا، یہ اقرار آپ نے مردوں سے تو لیا، بہرحال ہمیں بھی منظور ہے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا، چوری نہ کرنا۔ ہند نے کہا، میں اپنے شوہر کے مال سے کچھ لے لیا کرتی ہوں، معلوم نہیں یہ جائز ہے یا ناجائز۔ رسول اللہ نے فرمایا، اولاد کو قتل نہ کرنا۔ ہند نے جواب دیا، اے ہمارے رب، ہم اپنے چھوٹے بچوں کو قتل نہیں کرتے، اور جو بڑے ہوئے انہیں آپ نے جنگ بدر میں مار دیا، اب آپ اور وہ باہم سمجھ لیں۔ ناظرین، اس دیدہ دلیری کے باوجود رسول اللہ نے ہندا سے درگزر فرمایا۔ یہ درگزر ہندا کے قلب پر اتنا اثر ڈال گیا کہ اس کے دل نے اندر ہی اندر گواہی دی کہ رسول اللہ سچے پیغمبر ہیں۔ ہندا نے کہا، یا رسول اللہ، اس سے پہلے آپ کے خیمے سے زیادہ میرے نزدیک کوئی مبغوض خیمہ نہ تھا، لیکن اب آپ کے خیمے سے زیادہ میرے نزدیک کوئی محبوب خیمہ نہیں ہے۔ ناظرین، جب ہند بنت عتبہ نے اسلام قبول کیا اور گھر واپس آ گئی تو اب وہ پہلی والی ہند نہیں رہی۔ تاریخ کے مطابق ابن سعد لکھتے ہیں، ہند نے گھر جا کر اپنے بت توڑ دیے اور کہا، ہم پہلے تمہاری طرف سے دھوکے میں تھے، لیکن اب ہم اللہ کی راہ پر آ چکے ہیں۔ اسی طرح معتبر کتب میں اسد الغابہ کا نام لیا جاتا ہے کہ ان کے اسلام کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی ہند نے فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا اور ان کا اسلام بہت اچھا اور خالص تھا۔ ناظرین، یاد رکھیے، سچی ہدایت اور ایمان کسی کے ماضی سے نہیں جڑی ہوئی، اور دل کی تبدیلی ہر انسان کے لیے ممکن ہے، چنانچہ وہ پہلے کتنا سخت دل تھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ناظرین، فتح مکہ کے بعد اگرچہ اسلام کو اعلانیہ غلبہ حاصل ہو گیا اور عام طور پر عورتوں کو غزوات میں شرکت کی ضرورت باقی نہیں رہی، لیکن تاریخ میں ایسے مواقع بھی آئے جب عورتوں کو میدان جنگ میں حصہ لینا پڑا۔ مثال کے طور پر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں روم و فارس کی مہمات پیش آئی، جہاں بعض مقامات پر دشمن کی شدت بہت زیادہ تھی اور مردوں کے ساتھ بعض عورتوں کو بھی تلوار چلانی پڑی۔ چنانچہ شام کی لڑائیوں میں جنگ یرموک ایک یادگار جنگ تھی جس میں ہند بنت عتبہ اور ان کے شوہر ابو سفیان دونوں نے شرکت کی اور فوج میں دشمن رومیوں کے مقابلے میں جوش اور حوصلہ پیدا کیا۔ ناظرین، ہند بنت عتبہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں دنیا سے رخصت پائی۔ اسی دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو قحافہ بھی وفات پا گئے۔ تاریخی حوالوں کے مطابق ابن سعد لکھتے ہیں، ہند رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات عمر کے زمانے میں نہیں ہوئی بلکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہوئی ہے۔ یہ بات کتاب الامثال سے بھی تصدیق شدہ ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد کسی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ہند کا نکاح مجھ سے کروا دیں۔ حضرت امیر معاویہ نے نہایت متانت اور احترام کے ساتھ جواب دیا، اب ہندا کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، حضرت ہندا رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سب سے زیادہ مشہور اور یادگار شخص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو بعد میں خلافت امویہ کی اہم شخصیت کے طور پر سامنے آئے۔ ناظرین، ہند بنت عتبہ میں وہ تمام اوصاف موجود تھے جو ایک باوقار اور نمایاں عرب عورت میں ہونے چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ کی معتبر کتاب اسد الغابہ میں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ہند میں عزت نفس پائی جاتی تھی، ان میں غیرت تھی، رائے دینے اور تدبیر کرنے کی صلاحیت موجود تھی، اور وہ ایک دانشمند اور سمجھدار عورت تھی۔ ہندا فطرتاً فیاض اور خرچ کرنے والی خاتون تھی، لیکن ان کے شوہر ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ انہیں ان کے مزاج اور حوصلے کے مطابق خرچ نہیں دیا کرتے تھے۔ اسی پس منظر میں ایک اہم واقعہ پیش آیا۔ جب ہند اسلام لائی اور بیعت کے وقت رسول اللہ نے ان سے عہد لیا کہ چوری نہ کریں، تو ہند نے نہایت صاف گوئی سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو سفیان مجھے پورا خرچہ نہیں دیتے۔
اگر میں ان سے چھپا کر کچھ لے لوں تو کیا یہ میرے لیے جائز ہے؟ اس سوال میں ہند کی صاف دلی، حقیقت پسندی اور عقل مندی صاف جھلکتی ہے۔ رسول اللہ نے ان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں اجازت عطا فرما دی کہ وہ اپنے حق کے مطابق شوہر کے مال سے لے سکتی ہیں۔ ناظرین، ہند بنت عتبہ میں وہ تمام اوصاف موجود تھے جو ایک عظیم عرب عورت میں ہونے چاہیے۔ ان کی شخصیت میں عزت نفس، غیرت، تدبیر، دانشمندی اور حوصلہ نمایاں تھے۔ ایسے ہی ان کی فضیلت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کا ایک اور دلچسپ واقعہ بھی سیرت نے لکھا ہے۔ ایک مرتبہ ہندہ نے اپنی خادمہ کے ذریعے رسول اللہ کی خدمت اقدس میں بکریوں کے 2 بھنے ہوئے بچے بطور ہدیہ بھیجے۔ خادمہ نے رسول اللہ کے خیمے کے قریب پہنچ کر سلام عرض کیا اور داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے پر خادمہ نے عرض کیا، میری مالکہ نے کچھ ہدیہ بھیجا ہے اور معذرت چاہتی ہے کہ ان دنوں ہماری بکریوں نے کم بچے جنے ہیں، ورنہ آپ کی شان کے مطابق بہترین ہدیہ بھیجا جاتا۔ رسول اللہ نے ان کی مالکہ کے لیے دعا کی، اللہ تمہاری مالکہ کی بکریوں میں برکت فرمائے اور ان میں اضافہ کرے۔ خادمہ واپس جا کر یہ خوشخبری ہند کے پاس لے کر پہنچی۔ ناظرین، اس کے بعد ہند کی بکریوں کی تعداد میں ایسی برکت اور اضافہ ہوا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ یہ واقعہ ہند کی ایمانداری، پاکیزگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کو واضح کرتا ہے۔ ہند خود بتاتی ہیں، اسلام لانے سے پہلے میں نے خواب میں دیکھا میں دھوپ میں کھڑی ہوں اور ایک سایہ میرے قریب ہے، لیکن میں اسے حاصل نہیں کر سکتی۔ رسول اللہ کی برکت سے میں اس سائے کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی۔ یہ سب واقعات ہند بنت عتبہ کی فضیلت، ایمان اور رسول اللہ کے ساتھ تعلق کو اجاگر کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ ان کی شخصیت صرف تاریخی نہیں بلکہ اسلامی تاریخ میں ایک روشن مثال ہے۔ حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام سے عشق اور محبت کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے اپنے گھر میں پڑے بتوں کو توڑتے ہوئے فرمایا، تمہاری وجہ سے ہم پہلے دھوکے میں تھے۔ یہ واقعہ ہمیں ان کے دل کی صفائی اور دین اسلام کے لیے خلوص کا اندازہ دلاتا ہے۔ ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ فصاحت و بلاغت میں بھی نہایت ماہر اور بہت سمجھدار اور دانشمند خاتون تھی۔ ان کے کردار اور انداز فکر نے ہمیشہ لوگوں کے لیے ایک مثال قائم کی۔ ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ قادسیہ اور یرموک میں بڑے مجاہدانہ شان سے حصہ لیا اور اسلام کی خدمت کی۔ جنگ یرموک کے درمیان جب لڑائی عروج پر تھی تو انہوں نے غیرت ایمانی کا مظاہرہ کیا اور مسلمانوں کے حوصلے کو بڑھاتے ہوئے کہا، اللہ کی راہ میں لڑو اور اپنی جان قربان کر دو۔ بلکہ ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کئی احادیث بھی مروی ہیں جو ان کی علمی اور روحانی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں۔ ناظرین، یہ تمام واقعات اور اوصاف ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف ایک بہادر اور سمجھدار خاتون تھی بلکہ اسلام کے لیے ان کی خدمات اور عشق نبوی بھی لازوال ہیں۔ تو ناظرین، آئیے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح ایمان، ہمت اور قربانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے دلوں میں بھی اسلام کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قائم رکھے، ہمیں حق و سچائی پر ثابت قدم رکھے اور ہماری زندگیوں میں بھی ایمان اور عمل صالح کی برکت ڈالے۔ یا اللہ، ہمیں بھی ان کی مانند نیک کردار، شجاعت اور اخلاص عطا فرما اور ہمیں دین اسلام کی خدمت میں ہمیشہ آگے رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔